السلام علیکم ناظرین، ایک بار پھر ایران کلچر ہاؤس کی طرف سے اس ویبینار میں آپ کا استقبال ہے، اور آج ہمارے اس ویبینار کا موضوع ہے اسلامی انقلاب کی حصول یابیاں، جو گزشتہ 42 برسوں میں ایران اسلامی نے علمی اور ثقافتی اور اقتصادی میدانوں میں جو کامیابیاں حاصل کی ہیں اس کا ہم جائزہ لیں گے۔ Educational, cultural and economical achievements of Islamic Republic of Iran during last 42 years، یہ ہمارا ٹاپک ہے، اور اس پر آج ہم ایران اور ہندوستان کے اپنے بزرگوں سے اس سے متعلق ان کے آراء اور افکار سے استفادہ کریں گے۔ میں اس سے قبل کہ اسلامی جمہوریہ ایران کے سفیر جو ہندوستان میں ہیں ڈاکٹر علی چگنی صاحب سے درخواست کروں، میں اپنے ناظرین کی خدمت میں عرض کر دوں کہ دنیا میں جہاں کہیں بھی انقلاب آتے ہیں یا ابھی تک آئے ہیں، ان میں اب تک یہ دیکھا گیا ہے بیشتر کہ زیادہ تر انقلاب جو ہیں وہ محض ایک سیاسی الٹ پھیر کا باعث ہوتے ہیں، یا کئی دفعہ رجیم چینج کا باعث ہوتے ہیں، اور اس سے زیادہ کوئی امپیکٹ اور اس سے زیادہ بڑا کوئی رزلٹ آتا نظر نہیں آتا۔ مگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسلامی انقلاب کا امتیاز ہے کہ اس انقلاب نے نہ صرف اپنے ملک کو بلکہ بیونڈ آف باؤنڈریز، اور جسے کہنا چاہیے کہ پورے عالمی سطح کے اوپر تمام تر جغرافیائی سرحدوں سے ماورا پوری دنیا کو اپنے پیغامات کے ذریعے متاثر کیا ہے، اور صرف ایک سیاسی الٹ پھیر کا معاملہ اسلامی انقلاب کے ساتھ نہیں ہے کہ جیسا ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ جنرلی دی ریولیوشنس آر آل اباؤٹ چینج دی رجیم اور دی پولیٹیکل changes اور دی پولیٹیکل سیٹ اپ being changed after the revolutions, but with Iran it is something different۔ یہاں بہت کچھ الگ ہے، بالکل آپ دیکھ سکتے ہیں، چونکہ یہاں محض ایک سیاسی بساط کی الٹ پھیر کا مسئلہ نہیں ہے، اور جسے کہنا چاہیے کہ محض ایک حکومتوں کی تبدیلی کا موضوع نہیں ہے، بلکہ ایک ایسا انقلاب جس نے ایک پوری ملت کے مائنڈ سیٹ کو تبدیل کیا، ایک ایسا انقلاب کہ جس نے ایک پوری ملک کی تہذیب کو بدل کے رکھ دیا، ایک ایسا انقلاب کہ جس نے پوری دنیا کے باشندوں کو اپیل کیا، اور نہ صرف یہ کہ پوری دنیا نے اسے نوٹس کیا بلکہ اس نے پوری ملت مسلمہ کو ریپرزنٹ کیا، اور ایسے دور میں کہ جب ملت جو ہے وہ آئیڈینٹی کرائسس کا شکار ہونے جا رہی تھی، اس نے مسلمانوں کو عالمی سطح کے اوپر تشخص بخشا اور اسے پہچان دلائی، اور دنیا کو بتایا کہ ہم کس آئیڈیالوجی کو فالو کرنے والے ہیں اور کس نظریے کے ہم پیروکار ہیں، اور جیسا کہ آج بھی ہم اس کے اثرات اور ثمرات کو دنیا میں جہاں کہیں بھی رہتے ہیں محسوس کر سکتے ہیں، اس لیے کہ یہ انقلاب آیا ہی تھا عالمی اجتماع کے نام پر، اور اجتماعی اور سماجی عدل و انصاف کے نام پر، اور ایک ایسی ظلم اور بربریت اور بد تہذیبی کو ختم کرنے کے نام پر کہ جس کے بعد ایک نئی تہذیب کی داغ بیل ڈالی جائے، جس کی بنیاد اسلامی اقدار ہوں، جس کی بنیاد اسلامی تعلیمات ہوں، جیسا کہ ہم نے اس انقلاب کے بعد دیکھا۔ حضرات آتے ہیں اس شخصیت کی خدمت میں کہ جو ہندوستان میں اسلامی جمہوریہ ایران کے سفیر ہیں، یعنی جناب ڈاکٹر علی چگنی صاحب سے میں درخواست کروں گا کہ وہ ہم سے خطاب کریں۔ در خدمت جناب آقای دکتر علی چگنی، سفیر محترم جمہوریہ اسلامی ایران در ہند ہستی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہ نستعین۔ It is my pleasure to be with the honorable guests in this webinar to share with them my heartiest congratulations in 42nd anniversary of the glory victory of Islamic revolution in Iran and establishment of Islamic Republic of Iran as a new model of religious democracy. And this model is unique because Islamic revolution itself based on Islamic values, Iranian values,
and the dignity that push these two values that complete each other, and it's not in contrast and paradox. So this revolution based on divine values, in the same time democracy's values. So the slogan of the people were Islam, Islamic Republic. So this demand is joining the two democracy's values and Islamic values and principles, and merging these two very important principles in Islamic revolution came up. The leadership of this revolution was a marja, a source of religious act for the people, before being a politician. Imam Khomeini, before being as a politician, was a religious man, a clergyman, a beloved by the spiritual follower of him. So he was ruling the hearts, not ruling the parties. Imam Khomeini didn't have any party. All the people were his member of party, and that called Party of God, Hizbullah. All kind of the people, from young to old, ladies and men, from all of the sorts and classes in the society, were his member of party, that called Allah inna Hizballah humul ghalibun. That means Hizbullah, party of God. So Imam Khomeini was a very functional politician, but before that was a divine God, a man of God, a man of Islam. And at the same time he was from descendant of Prophet Muhammad and sallallahu alayhi wa sallam. And he was a teacher and a source of commentator of Islamic values and Islamic orders. So, and Imam was believing in democracy. That means choosing the system, constitution, voting, having the views of people, and take them contributing in ruling their country. This is the meaning of a divine or a religious democracy. So this revolution based on the shelter of the people, without any organization and parties. So all the people in Iran are the honor of this revolution. And this revolution somehow belongs to the all Muslim in all of the world, because based on Islamic value, but belong to Iranian people because based on Iranian dignity and principle that, as I told, is not against Islamic values. No, completing each other. This revolution, because being on the shelter and on the willingness and support of the people, has popular achievement. Shifting from dictatorship of monarchy to a new system, democracy system, is a big achievement. And changing the institutions and institutionalizing these goals was a big achievement also for Islamic revolution. Despite all the problems that created against this revolution since the beginning. Public heritage, source, national sources, and the power in the country, and the source of power in the country, how have been distributed, how have been newly
put in their place according to the new constitution was a big achievement. So after that, as I told, despite all this war, sanctions, since the beginning of revolution, Islamic revolution was sanction imposed against Iranian people. Despite all this, Islamic revolution went very fast to reach its goals and following the very long-term perspective goals that mentioned by the leadership of this revolution. One was independence in economy and self-reliance. Before revolution, Iran was on the base of only selling one commodity called oil and importing almost everything. Despite Iran is a rich country and one of the richest country in different area and sources. So it was a neo-colonialist domained Iran, but after revolution, this domination have been broken. So following the self-reliance and self-production, independence in many goods, in many economic factors was one of the goals of Islamic revolution. 6 million barrels per day was exporting from Iran, and all the consuming goods was coming to Iran. Most of the people were under the poverty lines. Despite the population of Iran in that time was around 35-36 millions, but 80% of them were in the villages and in rural area, and the cities itself also was not developed as must, as it was a must to be in very good shape, at least at its level. Poverty, ignorance, universities in Iran, yes, we had universities, but the number of students was very less than 300,000 students in the university. So we were importing medicine from outside, engineers from outside. Many foreigners, especially American, in military area, in defense area, and in petrol area. Agriculture also, despite Iran is a very good country for agriculture, collapsed, and Iran was dependent and relied on importing the necessaries of goods in agro-products. So revolution came to change this type of existence. Military one, we were based and relied on American importing of goods. When the American left the country, almost all of the new and latest model of equipment were in Iran was useless. So we have to build a new generation that we think our military and defense equipment and system should not be based on others and relied on others. In security issue, before revolution, CIA, I don't know, Mossad, some other countries, they were somehow a partner for the security organization of Savak. So our security also was shared or somehow outsourced by others. Both defense and security was outsourced and controlled by foreign hands and foreign countries.
especially American and some Zionist regime, some other countries, Western countries, everybody could do anything in Iran. The root of revolution in Iran was protest of Imam Khomeini and his followers and Iranian nation against the capitulation. American wanted capitulation in Iran. That was a very big insult against Iranian dignity. Who has done something as crime and he is guilty should be punished in the country. But Americans wanted this exemption for their forces in Iran. Means to do everything in Iran, but nobody can stop them. Nobody can arrest them. Nobody can take to the court. That was a big insult against Iranian civilization maker people. By having more than 10,000 written history. So how the people can accept that? Imam Khomeini was for such a dignity. Before revolution we were exporting raw oil, but we were importing gasoline. We were importing electricity. Nowadays, despite all this problem that we had, we are one of the exporters of oil, material and products. Not only the raw one. A very big number of articles taken by our refinery that we made. Nobody helped us, we made it itself. We are covering many neighboring countries by exporting electricity from Iran. 99% or more in Iran, all the villages has almost electricity and health water. And 65% till now, and will be completed within 2-3 years, all the villages will have pipeline of gas. Natural gas. So means the same justice happen between cities and villages. So in agro product, almost we are in very good degree of self-reliance in Iran. But of course, some goods we are importing, but we are exporting too. By having 83 or 85 millions population, comparing with the 35 or 36 millions in the beginning of the Islamic Revolution, we can understand how big achievements Islamic Revolution and Islamic Republic of Iran have gained. In matter of defense, we are one of the self-reliance country, and we have, nobody can at least threaten my countries. I remember during the war, Saddam Hussein was bombarding our countries, and we didn't have the anti-craft to defend our people, and nobody was helping us. They were killing my people by different latest model of missiles, having from West and East countries, but nobody can help Iran, even not giving one bullet to my country. Right now, my country is one of the countries, maybe can say that nobody can at least dare to attack my country. So our doctrine of defense is based on our knowledge, our indigenous industry that built after revolution. Before revolution, we didn't have an industry in that country. So we are producing fighters, tanks, warship, missiles, drones, heavy and light weapons, based off defensive doctrine that we have. Because Islamic Revolution never is a attacker or aggressive or something out of that. No. Islamic Revolution of Iran is a decision of the people to choose their own way
by independent and self-reliance based off Islamic and Iranian values. In economic field, in universities, nowadays we have more than 4 million Iranian students studying in universities. And Iranian universities are almost among the very good universities in the field of ranking. In field of health, medicine, and lifestyle, nobody can ignore such a big achievement and progress in Iran. Despite all this sanction war, 8 years of imposed war against my country. So by grace of God, we in Iran, in other sectors too, nobody can decide for us what to do in our diplomacy or policy or foreign policy. We are independent, real independent in that. We decide based on our will of the people. Nobody can impose. Nobody can put something that you should do that and that, at least to put under pressures. No. This is the real meaning of independence. You see, right now, hundreds of big dome made in Iran by our people, by our engineering system and people. So developing the oil industries, only 1 or 2 refineries we had in Iran. Right now we have tens of refineries, big refineries, and more than that, maybe hundreds of mini and medium refineries that we have. In petrochemical, before revolution, we had one or 2 plants in Iran. Right now, our industry in petrochemical is bigger than our oil industry. That's a big achievement, both in oil and gas. In the field of health, almost, I can say all Iranians are covered by the insurance. And they have the access to the very good hospitals, very good system of careness, and very good doctors. Right now, many countries send their people to Iran to have treatment because it is cheap and it is very good. All the neighboring countries, and maybe you do not believe, some not out of neighboring area, also many people coming to Iran for treatment. As I told, because of a specialty, good care, and cheapness. So we are proud in this, in the name of Islamic revolution, despite all these sanctions, maximum pressures of America and its followers, 8 years of war. You can see our universities, our people, our economy. We don't say everything is perfect. Nobody can claim that. But we are proud to see our situation comparing with many countries is totally different. Many countries that never had such a problem. Because Islamic revolution gave this self-national confidence to my people to be based on their knees, to stand up on their knees
to be independent in thinking, in practice. So we have democracy in different level. You see, before was a dictator. Right now even the leader is chosen by the people. President is chosen by the people. Parliament is chosen by the people. We have the municipality, parliament and election. In these 42 years, almost every year we had at least one election. So that's a big achievement. And you go to the press, before revolution only we have one TV channel and half. Right now more than 100 TV channels we have. And hundreds of radio channels. Big industries in different area. Never can be compared. I'm as an economist, I can compare very, very easily because I'm a specialist in this matter. How my country made big progress and follow. Despite all these sanctions, still my country is developing. You go to the villages, you see the people, you see the contractor, you see the development in housing, in agriculture, in service section, public section, private section, government section. You will see very big achievement. I advise my good friends to not follow Iran through the media only, to travel to Iran, because unfortunately the news regarding my country is not covered very well, and negatively they are telling against my countries, and this propaganda still continue on, and we are under the sanction of media. So we do believe my country is in very good path, and the future is very clear and very positive and hopeful. Thank you. Thanks a lot, Dr. Ali Chegani, and now we are going to hear from the special representative of Supreme Leader in India, Hujjat Islam wal Muslimin Haji Mehdi Mehdevi Pur. حضرات ایران کے سفیر کی اس اہم گفتگو کے بعد کہ جنہوں نے ان تمام تر اچیومنٹس اور تمام تر حصولیابیوں کی طرف اشارہ کیا کہ جو اسلامی انقلاب کے بعد اس مملکت کو حاصل ہوئی ہیں، ایک بار پھر ہم مقام معظم رہبری کے نمائندے جناب حاجی مہدی مہدوی پور صاحب جو ہندوستان میں آپ کے براہ راست نمائندے ہیں، ہم ان کی گفتگو سے استفادہ کریں گے. در خدمت حضرت حجت الاسلام والمسلمین حاجی مہدی مہدوی پور، نمائندے محترم ولی فقیہ در ہند ہستی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفى محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین وعلى صحبہ المنتجبین. ابھی یہ ایام اسلامی انقلاب کی کامیابی کے سالگرہ کے ہیں کہ جس کی کامیابی 11 فروری 1979 عیسوی کو وقوع پذیر ہوئی، اور ابھی تقریباً اس واقعے کو 42 برس کا عرصہ گزر رہا ہے. ایران کا یہ اسلامی انقلاب اس صدی کا ایک ایسا نیا مظہر تھا جس نے کہ دنیا کے سیاسی موازنے میں نمایاں تبدیلی پیدا کر دی. اسی کے ساتھ یہ انقلاب اسلامی افکار و یقین اور اعتقادات میں دیگرگونی اور بدلاؤ کا موجب قرار پایا. تاہم اس انقلاب کی اپنی خصوصیات بھی تھیں کہ جن کی طرف بطور مختصر اشارہ کرنا چاہوں گا. پہلی بات تو یہ کہ یہ انقلاب دین و مذہب کی بنیاد پر معرض وجود میں آیا، کیونکہ ایرانی عوام اسلامی دینی اقدار کے عملی شکل اختیار کرنے کے طالب اور خواہاں تھے. البتہ جس اسلام کو امام خمینی رضوان اللہ علیہ نے پیش کیا وہ اہالیان مغرب اور وہابیوں
نیز انتہا پسندوں کے ذریعے پیش کیے جانے والے اسلام سے بالکل الگ اور فرق رکھنے والا اسلام ہے، اور یہ اسلام عقلانیت، قرآن و سنت اور مذہب اہل بیت علیہم السلام کی روش اور طریقت کی بنیاد پر استوار ہے۔ یہ اسلام بھائی چارے، مفاہمتی اور مسالمتی زندگی پر استوار ہے۔ یہ اسلام پوری طرح سے دنیا میں انتہا پسندی، تکفیریت اور دہشت گردی کا مخالف ہے۔ یہ اسلام مغرب کے لبرلزم والے اسلام سے بالکل مختلف ہے۔ یہاں پر آزادی کو دین کے دائرے میں جواز بخشا گیا ہے، اور یہ ایسا اسلام ہے جو لوگوں کے استصواب رائے پر مبنی ہے، یعنی اسلامی جمہوریہ ایران کو جمہوریت کی بنیاد پر قائم کیا گیا ہے۔ اس انقلاب نے لوگوں کے استصواب اور جمہوریت کو قبولیت بخشی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب سے انقلاب وقوع پذیر ہوا، ان 42 برسوں میں کوئی نہ کوئی انتخاب عمل میں آتا رہا ہے، چاہے وہ صدارتی انتخابات ہوں یا اسلامی پارلیمنٹ ہو یا قیادت کے انتخاب کے لیے ماہرین کی کونسل کا انتخاب ہو یا شہر و قصبات کے انتخابات ہوں۔ یہاں ساری چیزیں لوگوں کے استصواب پر مبنی ہوا کرتی ہیں۔ لیکن وہ اسلام کہ جسے وہابیت، القاعدہ، طالبان اور داعش وغیرہ کے لبادے اور عنوان سے پیش کیا جاتا ہے، یہ پوری طرح سے ڈیموکریسی اور لوگوں کے استصواب کے مخالف ہیں۔ یہ الیکشن کرانے کے قائل ہی نہیں ہیں۔ بنابراین اس نظریہ اسلام میں کہ جس پر امام خمینی نے عمل کیا، انتہا پسندانہ اور تشدد پر مبنی ان کی جانب سے پیش کیے جانے والے نظریہ اسلام میں بنیادی فرق پایا جاتا ہے۔ امام خمینی جس اسلام پر گامزن تھے وہ عوامی اور آزادی پر مبنی اصولوں سے سازگاری رکھتا ہے۔ اسی طرح یہ حالیہ ترقیات اور کلچر و ثقافت سے میل بھی کھاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ابتدائے انقلاب سے ہی عالمی سامراج، اسلام دشمن عناصر اور خاص کر امریکہ کو یہ تشویش لاحق تھی کہ کہیں یہ اسلامی طرز فکر دنیا اسلام میں اپنی جڑیں مضبوط نہ کر لے، لہٰذا اس کے مقابلے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ اس بابت انہوں نے علاقے میں اپنے اتحادیوں سے فائدہ اٹھایا، اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف 8 سالہ جنگ مسلط کی۔ ان 42 برسوں کے دوران کمر توڑ ہم جانبہ ناکہ بندی انجام دی، اور خاص کر حالیہ چند برسوں میں اس میں از حد شدت بخشی کی کارروائی انجام دی۔ چونکہ یہ انقلاب عوامی تھا اور لوگوں کے بطن سے اس نے جنم لیا تھا اور نشو و نما پائی تھی، علاوہ ازیں قیادت کا اثر و رسوخ لوگوں میں پختہ تھا اور ابھی بھی ایسا ہی ہے، اس لیے سبھی میدانوں میں اہم ترین ترقیات اور کامیابیوں کی منزلوں کو اس نے سر کر لیا۔ انہوں نے اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف جو پابندیاں عائد کی تھیں وہ کسی بھی انقلاب کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر سکتی تھیں، اور ایک ملک کا شیرازہ بھی بکھیرنے کے لیے کافی تھیں، لیکن پھر بھی بحمد اللہ بہت عمدہ اور نمایاں ترقی بھی انجام پائی، اور یہ پابندیاں خود کفالت کا موجب بھی بنی۔ مثال کے طور پر شروع میں جب انقلاب رونما ہوا تو اس سال ایران کا ایکسپورٹ $0.5 ارب تھا، جو شاہ کا زمانہ تھا۔ یہ ایکسپورٹ تیل کے علاوہ تھا، لیکن اس سال یہی میزان تیل کے ایکسپورٹ کو چھوڑ کر $41 ارب تھی۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس کا لازمہ بنیادی ڈھانچوں کی تعمیر و قیام ہے، جس میں بندرگاہوں اور بحری جہازوں کا فراہم کرنا ہے کہ ایکسپورٹ کی اس حد اور میزان تک پہنچنے کے لیے ہزاروں طرح کے امکانات اور اقدامات کی فراہمی کی ضرورت پڑتی ہے۔ شاہ کے زمانے میں $10 ارب کا سامان
باہر ملکوں سے ایران میں امپورٹ ہوا کرتا تھا۔ تیل کے ایکسپورٹ کے مقابلے میں 20 گنا زیادہ مالیت کا امپورٹ ہوا کرتا تھا، لیکن تمام تر دباؤ اور اقتصادی و غیر اقتصادی ناکہ بندیوں کے باوجود 44 ارب ڈالر کا گزشتہ سال تک امپورٹ عمل میں آیا، جو ضروری ساز و سامان پر مشتمل تھا۔ ایران میں ایکسپورٹ اور امپورٹ کی میزان کا فاصلہ بہت کم ہے، یعنی 41 ارب اور 44 ارب میں فاصلہ بہت ہی مختصر ہے، لیکن اس زمانے میں یہ فاصلہ زیادہ تھا۔ انقلاب سے قبل ایران میں کسی بھی علاقے میں گیس سپلائی کی پائپ لائن نہیں بچھائی گئی تھی، یعنی گھروں میں گیس کی سپلائی نہیں ہوا کرتی تھی، لیکن حال حاضر میں پورے ایران بشمول شہروں، قصبوں اور گاؤں وغیرہ میں، چاہے وہ دور افتادہ ترین علاقے ہی کیوں نہ ہوں، گیس سپلائی کا جال بچھا دیا گیا ہے۔ ہر گھر میں گھریلو استعمال کی گیس سپلائی کی جاتی ہے، یعنی 10 ملین گیس سپلائی کے کنیکشن موجود ہیں، جو کہ معمولی کام نہیں ہے۔ انقلاب جب شروع ہوا، باوجود اس کے کہ لوگوں کے درمیان انصاف کے قیام کو فرض اولی قرار دیا گیا تھا، تاہم تعمیری کاموں کا آغاز دور افتادہ علاقوں اور دیہاتوں سے انجام پایا۔ اس وقت تعمیری جہاد نامی عوامی ادارہ قائم ہوا، جس نے ایران کے دیہات و قصبات اور دور دراز کے علاقوں میں تعمیر و آبادیات کا کام شروع کیا۔ پانی اور بجلی کی سپلائی، سڑکوں کی تعمیر و تشکیل کا کام، دیگر بہت سی تبدیلیوں کے ساتھ، باوجود اس کے کہ جنگ اور اقتصادی ناکہ بندیوں کا سامنا تھا، پورے ایران میں جہادی طور پر امور انجام پائے۔ مثال کے طور پر پانی کو ذخیرہ کرنے والے ڈیم کی تعداد انقلاب سے قبل صرف 12 عدد تھی، لیکن انقلاب کے بعد سے اب تک یہ تعداد 192 عدد تک پہنچ گئی، جو کہ ڈیموں کے معاملے میں یہ بہت بڑی اور قابل ملاحظہ تعداد ہے۔ اور حال حاضر میں ملک کی ضرورت کی 98% دوائیں خود ملک کے اندر تیار کی جاتی ہیں، جو کہ دوا سازی کے سلسلے میں بہت بڑا انقلاب شمار کیا جاتا ہے۔ انقلاب سے قبل 1,75,000 طالب علم ہوا کرتے تھے، لیکن حال حاضر میں ایران میں طالب علموں کی تعداد تقریباً 40 لاکھ پر مشتمل ہے۔ علم و دانش اور ٹیکنالوجی میں ترقی و پیش رفت کے سلسلے میں رہبر معظم انقلاب اسلامی بہت زیادہ تاکید کے ساتھ گہری نظر رکھنے کے علاوہ امور کا جائزہ لیا کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج ایران علمی پیش رفت کے سلسلے میں دنیا میں 17ویں پائیدان پر کھڑا ہے، اور فن نینو کے سلسلے میں ایران دنیا میں 4تھے مقام پر فائز ہے۔ امریکہ، چین، روس اور ہندوستان کے بعد ایران کو 4تھا مقام حاصل ہو چکا ہے، اور ISI مقالوں کے لحاظ سے دنیا میں اس کو علمی لحاظ سے 17واں مقام حاصل ہے۔ یعنی 2016 کے اعداد و شمار کے بموجب 40,292 علمی مقالے ایران سے پیش کیے گئے، اور بنیادی ذرات و خلیوں کی بابت تحقیق کے سلسلے میں حال حاضر میں ایران کو دنیا میں 10واں مقام حاصل ہو چکا ہے۔ یہ سب حاصلہ ترقیاں دشمنوں کی جانب سے عائد کردہ تمام پابندیوں اور ناکہ بندیوں کے باوجود ایران اسلامی کو نصیب ہوئی ہیں۔ اسی طرح سیاسی استقلال کے لحاظ سے دنیا میں ایران مستقل ترین ملک شمار ہوتا ہے۔ ایران وہ واحد ملک ہے جو امریکہ کے مقابلے میں اس کی کثرت پسندی کے خلاف ڈٹا ہوا ہے اور استقامت دکھا رہا ہے، اور دفاعیات کے میدان میں طاقت و اقتدار کو پائے ثبوت تک پہنچانے میں کامیاب رہا ہے۔ انقلاب اسلامی کے موقع پر یہ ملک فوجی لحاظ سے کمزور تھا، لیکن حال حاضر میں علاقے میں سب سے بڑی دفاعی اور فوجی طاقت شمار ہوتا ہے، کیونکہ اس پر جو 8 سالہ جنگ مسلط کی گئی تھی، اس میں اس نے اپنی طاقت کو بڑھایا، اور خود ایرانیوں کے ہاتھوں ضرورت کے اسلحہ جات بنائے گئے۔ یہ سب کچھ اس انقلاب کے اسلامی
اور عوامی ہونے کی برکت اور رہبر معظم کی مدبرانہ سوجھ بوجھ کی برکت اور عوام کے اتحاد کی برکت سے ہوا ہے۔ اور باعث مسرت بات ہے کہ ایران اور ہندوستان کے مابین دوستانہ تعلقات ہمیشہ برقرار رہے ہیں اور دونوں کے درمیان اقتصادی تعاون و تعلقات اپنی جگہ پر امریکی دباؤ کے باوجود تھوڑے فرق کے ساتھ استوار ہیں، کیونکہ ایران اور ہندوستان کے مابین تعلقات کی جڑیں بڑی گہری اور تاریخی ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ دونوں ملکوں کے تعلقات و تعاون کی ظرفیت کی میزان اونچی اور وسیع ہے، اور مجھے امید ہے کہ اس ظرفیت کا بخوبی استعمال عمل میں لایا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسیار سپاسگزاریم از حضرت وجود السلام المسلمین حاج آقای مهدی پور بابت صحبت و سخنان بسیار ارزشمندتون در خصوص انقلاب اسلامی و دستاوردهای آن طی 42 سال گذشته۔ حضرات، اب ہم ہندوستان کی ایک عظیم علمی درسگاہ یعنی دہلی یونیورسٹی میں شعبہ فارسی کی صدر رہی پروفیسر بلقیس فاطمہ حسینی کی خدمت میں ہیں، اور آپ سے ایران میں انقلاب کے بعد کس طریقے سے خواتین کا کردار جو ہے وہ اس انقلاب کے نتائج اور برکات کو آگے لے جانے میں رہا ہے، اس سے متعلق ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سے سماعت کریں گے۔ ہم پروفیسر بلقیس فاطمہ حسینی صاحبہ کی خدمت میں۔ کہ ایران میں خواتین بھی آگے ہیں، مرد و زن مل کر کام کر رہے ہیں، لیکن یہ بھی آپ کو بتا دوں، یہ کبھی بھی ہم لوگوں کو نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم انسان 100% خدا کی راہ میں سربت سجود ہیں۔ ہم بغاوتیں بھی کرتے ہیں، ہماری فکریں مثبت بھی ہوتی ہیں، منفی بھی ہوتی ہیں۔ ہمارا عہدوں پر بیٹھے ہوئے صاحبان منصب، بہرحال انہیں یہ خیال تو رکھنا ہی چاہیے کہ وہ جس ملک کے حاکم ہیں، جس ملک کے فرمان روا ہیں، جس ملک کے صاحب منصب ہیں، اس کی سرپرستی امام زمان سلام اللہ اجل اللہ فرجہ کی کر رہے ہیں، تو ان کی وہاں پر انہیں خرد و برد نہیں کرنا چاہیے، خوف خدا سے کام کرنا چاہیے۔ تو اتنا ہی نہیں، ہم کس طرف جائیں۔ آپ دیکھیے آج کے دور میں اسپورٹس کا بھی ایک مقام ہے، اسپورٹس کا بھی مقام ہے، اور اسپورٹس میں بھی جو ہے وہ خواتین نے بہت اپنا قدم آگے بڑھایا ہے، اور بہت سارے انعامات ہیں، ان انعامات کو بھی حاصل کیا ہے۔ عورتیں 40 سال پہلے اس حد تک ورزش کے میدان میں نہیں آئی تھی جتنا انقلاب اسلامی کے معین ہونے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ عورتیں جو ہیں وہ 540,000 نفر تک ان کی تعداد پہنچ چکی ہے، اور یہ تو ایک رپورٹ ہے، رپورٹ میں چیزیں کبھی غلط بھی ہو جاتی ہیں، کبھی بڑھ بھی جاتی ہیں، تو اسے اونچا نیچا کر کے بھی اگر دیکھیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ ایسے بہت سارے مؤسسے ہیں جس میں عورتوں کی اچھی خاصی اس میں مداخلت ہے، اور وہ ایک ایسا انجام دیتی ہیں، ایسے عمل انجام دے رہی ہیں جو سماج کی ترقی میں ہم اسے ایک نقش آفریں قدم کہہ سکتے ہیں۔ تو جناب بے والا لڑکیوں کی پڑھنے لکھنے کی تعداد اور ان کا معیار اتنا بلند ہو چکا ہے کہ کبھی کبھی مجھے نظر آتا ہے کہ لڑکے یعنی بوائز اس حد تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں بعض موقع پر کہ ازدواج کے مسائل بھی اگر ہم دیکھیں تو سامنے ہمیں معاشرے میں نظر آنے لگے ہیں۔ ڈاکٹری کے فیلڈ میں دیکھیے، وہاں بھی آپ کو عورتوں کی تعداد جو ہے وہ بہت زیادہ نظر آتی ہے، جو پہلے کے مقابلے میں یہ ان کی
بڑھوتری تقریباً 50% بڑھ چکی ہے. یعنی انقلاب اسلامی نے عورتوں کو یونیورسٹی، اسکول، کالجز، اسپورٹس اور آپ کو بتاؤں کہ میڈیکل سائنسز، سائنس، ہر طرف آگے بڑھایا. اتنا ہی نہیں، آپ اٹھا کر دیکھیے تو جوڈیشری میں بھی بہت ساری مذہبی پابندیوں کے باوجود بھی جوڈیشری میں عورتوں کی تعداد ہے. وہاں جج بھی ہیں، وکلاء بھی ہیں، اور ان کی تعداد پہلے اس حد تک نہیں تھی. اور اس کے بعد ادب کے میدان میں تو ہمیشہ ہی تھیں، بے شک پہلے کم تھیں. کبھی ہم صرف 2-4 کو ہی سنتے تھے کہ لوبت والا ہیں، پروین اعتصامی ہیں، فروغزاد ہیں. لیکن انقلاب کے بعد تو جیسے معلوم ہوتا ہے کہ میں کیا مثال دوں. ہندوستان میں آپ نے دیکھا ہوگا جب برسات کا موسم آتا ہے تو پورا ہندوستان سبز ہو جاتا ہے. اسی انداز سے انقلاب کے بعد ہم نے دیکھا کہ پورا ایران مصنف ہو گیا اور شاعر ہو گیا. ہر طرح کا ادب سامنے آیا. کہیں ہم کو یہ ادب سست بھی نظر آیا، ایسی بات نہیں ہے، لیکن ادب میں جو خاص چیز انقلاب کے بعد نظر آئی وہ انقلابی ادب، ایسا انقلابی ادب جس میں ایک تازہ روح تھی، ایسا انقلابی ادب جس میں عرفان تھا، ایسا انقلابی ادب جس میں قربانی تھی. ایسا نہیں ہے کہ پہلے نہیں تھا، پہلے بھی امام حسین علیہ السلام کے کربلا کے مسائل تھے، مصائب تھے، نوحے تھے، مرثیے تھے، لیکن عرفان جو تھا اب اس میں اضمحلال نہیں تھا، سستی نہیں تھی. وہ میدان جنگ کی طرف جب جاتا ہے تو ایک فتح یاب، فتح مند، شہید بن کر آنے کی خواہش مند ہوتا ہے، جو ہمیں درمیان میں اس کی کڑیاں ٹوٹ چکی تھیں. یہ ٹوٹی ہوئی کڑی دوبارہ جڑ جاتی ہے. اور پہلے ہم دیکھتے تھے عارف، میں نے ایک بار اپنے مقالے میں بھی یہ بات کہی تھی ایک سیمینار میں، کہ پہلے عارف گلی کا کتا ہونا شرف سمجھتا تھا، گلی کا کتا ہونا، معشوق کی گلی کا. لیکن انقلاب کے بعد اب عاشق جو ہے وہ گلی کا پیادہ نہیں ہے، گلی کا کتا نہیں ہے، مزمحل نہیں ہے، جواں سال ہے، جواں روح ہے، اور اپنے پروردگار اور انبیاء و مرسلین اور ائمہ اطہار سے ملاقات کرنے کا اس کے اندر جو جذبہ ہے، وہ جذبہ انتہائی بلند جذبہ ہے، اور اس بلند جذبے کے تحت وہ کام کرتا ہے اور ادب اس کی مثال پیش کرتا ہے. جنگ تحمیلی کا ادب ایک الگ روشنی دیتا ہے، بات کا ادب ایک اور روشنی دیتا ہے، اور آج کے ادب میں اور دوسری چیزیں نظر آتی ہیں. وہاں کس کس گوشے میں جاؤں، کس کس زاویے پر نظر ڈالوں، ہر چیز ایک نیا باب کھول دیتی ہے جس کو یہاں بیان کرنے کا وقت نہیں ہے. وہاں اتنا میں ضرور جانتی ہوں اور اتنا میں کہنا بھی چاہوں گی کہ دیکھیے، ہر انسان، آپ یہ سوچیں کہ یہ اسلامی ملک ہے تو یہاں بالکل امام زمان کی حکومت ہو رہی ہے اور سرپرستی امام زمان ہے، تو ایسا نہیں ہوتا ہے. یہ عام انسانوں کی حکومت ہے، اس میں بغاوتیں بھی ہوتی ہیں، اس میں دینداری اور ایمان بھی ہے، اس میں مقابلے و مجاہد. بہت بہت شکریہ پروفیسر خانم بلقیس فاطمہ حسینی صاحبہ. حضرات، ہماری فہرست میں ایک بار پھر ایک ایرانی مہمان ہیں، یعنی جناب ڈاکٹر کاظم کہدوئی صاحب، جو ایران میں ایک معروف بہرحال قلمکار ہیں، محقق ہیں، اہل نظر ہیں.
هم ان سے سماعت کریں گے. در خدمت جناب دکتر کاظم کهدویی از ایران هستیم. بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند بزرگ و با تبریک به مناسبت دهه فجر انقلاب اسلامی. در فرصت کوتاهی که در اختیار من هست، ضمن اینکه سلام عرض میکنم به خدمت همه عزیزان بزرگواری که در این برنامه شرکت کردند و صدای ما رو میشنوند، و با عذرخواهی از این که صدای من یک مقدار به سبب مشکلات حنجره خیلی منو یاری نمیکنه. میخوام در حدود خیلی مختصر در خصوص آموزش عالی بعد از انقلاب اسلامی عرض کنم، اگرچه آمار و ارقام رو دقیق عرض نمی کنم و حدود بیان می کنم. عزیزان بزرگوار مستحضرند، قبل از انقلاب اسلامی در ایران کلاً حدود 175,000 نفر، یعنی کمتر از 200,000 نفر دانشجو در ایران بود و بخش اعظم این دانشجویان هم در خارج از کشور تحصیل می‌کردند. از سال 1357 و بعد از انقلاب خب ما شاهد دگرگونی‌های فراوانی بودیم. من خب الان ما میدونیم تقریبا سال 97 چیزی حدود 4 میلیون نفر دانشجو در ایران داریم. از اون وقت شاید چند صد هزار نفر الان کرسی خالی در دانشگاه هست که نیازمند دانشجوست. حدود 85,000 نفر هیئت علمی که 50,000 نفر اون در دانشگاه‌های دولتی هستند و بقیه هم در سایر مراکز علمی. در قبل از انقلاب تقریبا در شهرهای تبریز، مشهد، تهران، اصفهان و شیراز دانشگاه بود یا کنکور برگزار میشد، ولی برای بعد از انقلاب من فقط در استان یزد که قبل از انقلاب فقط دانشسرای عالی داشت با 2 رشته فارسی و ریاضی، و الان در همین استان یزد با حدود 1 میلیون جمعیت ما میبینیم 70,000 دانشجو داره، تقریبا 50 مرکز آموزش عالی داره، حدود 1500 هیئت علمی، 150,000 نفر فارغ التحصیل، پارک های علم و فناوری داریم و این خیلی مهم هست. اهداف آموزش عالی بعد از انقلاب یکی دسترسی آسان برای عموم مردم بوده، یکی توزیع عادلانه امکانات و بودجه و غیره، یکی همین که اقتصادی باشد و رشته هایی که به وجود اومد و ما امروز شاهدیم که تقریباً هر کسی که فارغ التحصیل میشه از دبیرستان علاقمند هست که به دانشگاه بره و این رو پیگیری میکنه. خب دانشگاه‌های در مثلا در همین یزد، ما علاوه بر دانشگاه یزد که سال 66 دایر شد و الان حدود 14,000 دانشجو در همین دانشگاه یزد با 400 هیئت علمی و اینها نشان میده که چه رشدی ما داشتیم. حالا دانشگاه آزاد و پیام نور و مراکز خصوصی و علمی کاربردی رو ما خیلی به حساب نمیاریم. به هر حال ما رشد چشمگیر و خاصی داشتیم و امیدواریم هم از نظر کمیت از نظر کیفیت هم به درجه های والای علمی دست پیدا کنیم ان شاء الله یاری حق. بسیار سپاسگزاریم جناب دکتر کهدویی. حضرات پروگرام کے اس مرحلے میں ایک بار پھر عالم دین کی طرف چلتے ہیں. میری مراد ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا
محمد زین العابدین صاحب جو بنگال سے ہوتے ہیں اور اس وقت آپ نیپال میں مبلغ ہیں. ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اس نیپال کی سرزمین اور اپنے وطن یعنی بنگال سے متعلق اور وہاں پر جو آپ لوکلی انقلاب کے اثرات یا ایران کے تعلق سے جو لوگوں کا پرسپشن ہے اس کے حوالے سے اگر آپ گفتگو فرمائیں گے تو انشاءاللہ ہم اس سے استفادہ کریں گے. جناب مولانا زین العابدین صاحب اللہ کی خدمت میں ہم حاضر ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. مغربی بنگال میں جمہوریہ اسلامیہ ایران کے انقلاب اسلامی کے تاثرات. انقلاب اسلامی اور امام خمینی کا بنگال پر اثرات اس عنوان سے اگر ہم گفتگو کرنا چاہیں تو کچھ نکات پر ہمیں توجہ دینی چاہیے. سب سے پہلے جو بہت ہی دلچسپ اور اہم موضوع ہے وہ یہ ہے کہ مغربی بنگال سے ایران اور ایرانیوں کا بہت دیرینہ رابطہ رہا ہے. چونکہ سرزمین بنگال اور بنگال کی کھاڑی اسلام کے آنے سے پہلے بھی ایران کے تاجروں کے لیے ایک گھاٹی ہوا کرتی تھی اور بنگال کی کھاڑی سے ہی وہ چین تک کے سفر کو تجارتی اور مسافرتی سفر کے لیے اسی راستے کو انتخاب کیا کرتے تھے. لہٰذا پرانے زمانے سے ہی بنگال سے ایرانی اور ایران کے رہنے والے لوگوں کی آشنائی تھی. اور بنگال میں جب شیعہ حکومت 1717 عیسوی سے لے کر 1880 تک مرشد آباد کے نوابوں کا دور تھا تو سرزمین بنگال میں فارسی زبان حکومتی زبان تھی. لہٰذا اس طریقے سے زبان میں اور کلچر کے لحاظ سے چونکہ یہ فیملی ایرانی فیملی تھی یا شاہ محمد شجاع بھی جو 16ویں عیسوی میں سرزمین بنگال پر حکومت کرتے تھے ان کی والدہ بھی چونکہ شاہ طہماسپ صفوی کے ایک امیر کی بیٹی تھی اور شاہ شجاع کے ساتھ 300 ایرانی دانشور اور علماء سرزمین بنگال میں تشریف لائے تھے. لہٰذا اسی زمانے سے علماء، تاجر، مسافر، صوفیوں کا آنا جانا بنگال کے سرزمین پر بہت رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ بنگال کے لوگوں کے کلچر پر پرانا ایرانی تاثرات اور اثرات پائے جاتے ہیں. انقلاب اسلامی نے ان اثرات کو اور مضبوط بنایا اور گہرا بنایا. بنگال کے شیعوں کو انقلاب اسلامی کے بعد عزت ملی چونکہ بنگالی زبان ہونے کے ناطے سرزمین ہندوستان کے دیگر شیعوں سے وہ تقریباً الگ تھلگ ہوا کرتے تھے اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے علاوہ شاید شیعہ مکتب کے ماننے والے بہت ہی دنیا میں کم ہوں گے. لیکن جب امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ کی بانگے اور ندائے حق نے پوری دنیا میں تہلکہ مچایا اور ایک نور کی کرن پوری دنیا پہ پھیلی اور صدائے حق ان کی گونجی تو مغربی بنگال کے شیعوں کو بھی بہت ہی خوشی ملی کہ نہیں ایران کی سرزمین پہ بھی بہت بڑی شیعہ حکومت قائم ہو رہی ہے اور امام خمینی کے ذریعے سے اور ملت ایران نے ایرانی قوم نے ایک مضبوط شیعہ حکومت بنائی ہے. لہٰذا شیعہ اور مغربی بنگال کے اہل سنت بھائیوں میں اس انقلاب کے آنے سے ایک عظیم اتحاد قائم ہوا اور شیعوں کو بہت ہی عزت ملی. خاص کر امام خمینی نے جب قدس کی دفاع میں روز قدس کا اعلان کیا تو اہل سنت بھائی اور شیعہ بھائیوں نے مل کر روز قدس منانا شروع کیا اور
ایران نے اور انقلاب اسلامی نے جب فلسطین کی حمایت کی، مظلوموں کی حمایت کی، تو شیعہ سنی اتحاد بھی قائم ہوا اور اہل سنت بھائیوں کے نزدیک شیعوں کا احترام دو برابر ہو گیا۔ سرزمین بنگال کے ہندو عوام بھائی اور دیگر ذات کے لوگ بھی ایران سے محبت کا اظہار کرنے لگے، کیونکہ ایران نے طاغوتی طاقت کے خلاف استقامت دکھائی اور مظلوموں کی ایران نے حمایت کی۔ اور چونکہ سرزمین ہندوستان کا ایران سے بہت ہی قدیمی اور بہترین روابط رہے ہیں، اور یہ رابطہ تہذیب، تمدن، ثقافت اور زبانی طور پر، یہاں تک کہ نسلی طور پر بھی، چونکہ آرین اور پارسی لوگ ایران میں بسا کرتے ہیں، لہذا عام طور پر ہر انسان کی نظر امام خمینی اور انقلاب اسلامی ایران پر ٹکی ہوئی تھی، اور انقلاب ایران سے لوگ بہت ہی خوش تھے۔ انقلاب اسلامی ایران سے وابستگی اور اظہار ہمدردی اور حمایت کا ایک یہ بھی علت ہے کہ چونکہ سرزمین بنگال میں اسلام ایران کے راستے سے وارد ہوا تھا اور ہندوستان کے مسلمان ایرانی مسلمانوں کا قدیمی پائے گاہ تھا، لہذا جب انقلاب آیا تو ایک مرتبہ پھر مسلمانوں میں ایک بیداری آئی، اور اس بیداری کے نتیجے میں انقلاب اسلامی ایران سے امید رکھنے لگے اور امیدیں وابستہ ہوئیں۔ سرزمین بنگال میں انقلاب اسلامی ایران کے آنے کے بعد دہلی میں واقع ایرانی کلچر ہاؤس سے سب سے پہلے جو شخص آئے وہ جناب مرحوم حسین فرہنگ تھے، جنہوں نے آج سے 48 سال پہلے بنگال کا اچانک دورہ کیا، اور مرحوم ایوب علی کی دعوت پر وہ بنگال میں آئے اور لوگوں سے انہوں نے مستقیم اور ڈائریکٹ رابطہ قائم کیا، اور اس طریقے سے پھر ایک بار بنگالی مسلمانوں نے اور خاص کر محبان اہل بیت شیعہ حضرات نے انقلاب اسلامی سے ایک مستحکم رابطہ قائم کیا اور آشنائی انہیں ملی۔ اسی زمانے میں انہی کے دعوت پر کچھ طلاب کو علوم دین کی کسب کے لیے انہوں نے ایران بھی بھجوایا، چونکہ وہ دور ایسا تھا کہ جو مغربی بنگال کے دیہات علاقوں میں، خاص کر آج کا جو مرکز ہے شیعوں کا 24 پرگنہ کے علاقے میں شیعت پھیل رہی تھی دھیرے دھیرے، مگر انقلاب اسلامی کی ندا نے اور امام خمینی کی انصاف بھری آواز نے شیعوں میں ایک جوش اور ولولہ بھر دیا کہ جس سے انقلاب اسلامی سے آشنا ہوئے، اور شیعیان اہل بیت مکتب اسلام سے آشنا ہوتے چلے گئے۔ بنگالی شیعوں کا انقلاب کے لیے فارسی زبان میں ہر روز نماز کے بعد دعائیں کرتے تھے۔ مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے ابھی بھی وہ دعائیں کہ جو بچپنے میں ہم لوگ فارسی زبان میں اگرچہ اس کا معنی نہیں سمجھتے تھے مگر وہ دعائیں پڑھتے تھے۔ خدایا خدایا تا انقلاب مہدی از نہضت خمینی محافظت بے فرما، یہ دعائیں ہم لوگ روزانہ مسلسل فریضہ سمجھ کے پڑھتے تھے۔ ہر مسجد میں، ہر امام باڑے میں خواتین، مرد، نوجوان، بچے انقلاب اسلامی کے لیے ہمہ وقت تیار تھے، دعا کرتے تھے۔ انقلاب اسلامی ایران نے مغربی بنگال کے شیعوں کو نہ صرف عزت بخشی ہے بلکہ ان میں ایک تحول اور ایک بیداری ایجاد کی ہے۔ اسی طریقے سے بصیرت دینی ان میں آئی ہے، علماء کا وجود قائم ہوا۔ سرزمین بنگال سے علماء قم المقدس میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے گئے اور علم دین حاصل کرنے کے بعد انہوں نے مغربی بنگال میں ایسی تبلیغ کی کہ آج مغربی بنگال چھوٹا ایران میں تبدیل ہوتا نظر آ رہا ہے۔ جا بجا امام
خمینی رضوان اللہ تعالی سیستانی صاحب کے ہمراہ آیت اللہ العظمیٰ رہبر معظم سید علی خامنائی کے ہر امام باڑے میں، ہر مسجد میں، جگہ جگہ ہر جلوس میں آپ کو تصاویریں نظر آئیں گی، یعنی ایران اور ایران کی رہبریت سے اور انقلاب ایران سے اپنی عزت کو وابستہ سمجھتے ہیں اور ان کی عزت اپنی عزت سمجھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مغربی بنگال کے شیعوں کا کہنا یہ ہے کہ انقلاب اسلامی ایران نے ہم لوگوں کو بہت ہی شرف بخشا، ہم گمنام تھے، ہمیں نام دیا۔ میں نے جب ایک بہت بڑے مجمع سے سوال کیا تھا آج سے 10 سال پہلے، تو اکثر لوگوں نے باقاعدہ مجھے فارسی زبان میں یہ کہا کہ انقلاب اسلامی ایران مارا انسان ساخت، ما مسلمان بودیم مارا مومن ساخت۔ جمہوریہ اسلامی ایران کا ہم تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ دنیا کے مظلوم انسانوں کی وہ حمایت کرتے ہیں اور دنیا کے مسلمانوں کی پشت پناہی کرتے ہیں، خاص کر شیعوں کی حمایت کرتے ہیں۔ تمام دنیا کی آزادی خواہ انسان اور آزادی طلب انسان انقلاب اسلامی کی جانب اپنی امید رکھتے ہیں اور نگاہیں ٹکائے ہوئے ہیں۔ ما به جمهوری اسلامی ایران تعظیم میکنیم و سلام میکنیم به انقلاب اسلامی ایران و بنیان گذار آن حضرت آیت اللہ العظمیٰ امام راحل امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ و دعا میکنیم برای مقام معظم رہبری و برای طول عمر و صحت و سلامتی آن حضرت۔ ہمین طوری ما آرزو داریم کہ این انقلاب اتصال و متصل بشے بے انقلاب امام مہدی عجل اللہ تعالی فرج و شریف۔ ما ہمیشہ دعا گوئے انقلاب اسلامی ایران ہستیم و بے ملت خیور ایران سلام عرض میں کنیم۔ از سرزمین ہمالیہ بندے از جانب خودم و از جانب ورلڈ خوجا فیڈریشن ان نیپال سلام و تحیت عرض میں کنیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت شکریہ عالی جناب مولانا محمد زین العابدین صاحب قبلہ۔ حضرات، اب ہم جس اہم شخصیت کی گفتگو سننے جا رہے ہیں وہ ہندوستان میں ایران کے کلچر کونسلر ہیں، یعنی جناب ڈاکٹر علی ربانی صاحب۔ میں امام خمینی کے اس خوبصورت جملے سے آپ کا استقبال کرتا ہوں جس میں آپ نے فرمایا تھا کہ اگر کسی ملک کی تہذیب میں سدھار ہو جائے تو اس پورے ملک کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے آج کے اس پروگرام کا جو عنوان ہے اس کا ایک اہم محور یہ ایران کی کلچرل فیلڈ میں جو ایران کی اچیومنٹس رہی ہیں اسلامی انقلاب کے بعد، وہ ہمارا موضوع ہے، اور انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ ایران کے کلچر کونسلر جناب ڈاکٹر علی ربانی صاحب سے ہم ایران کی جو ثقافتی حصولیابیاں رہی ہیں گزشتہ 42 برسوں میں اسلامی انقلاب کے بعد، ہم ان سے سماعت کریں گے۔ در خدمت ہے جناب ڈاکٹر علی ربانی، رائزن محترم فرہنگی جمہوریہ اسلامی ایران در ہند ہستی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم. Distinguished participants and dear friends, brothers and sisters, it's a fact that men of letter have played an important role in the world history, and I feel great privilege and pleasure to express my view on such towering spiritual personality of the world who has brought a memorable event of Islamic Revolution of Iran, which was a great historical movement which gave a new lease of life to Islam. Before expressing my view, I would like to extend my heartfelt greetings to all of you on the occasion of the 42nd anniversary of the victory of the Islamic Revolution of Iran. Undoubtedly, this revolution under the leadership of the late spiritual Ayatollah Imam Khomeini
who sacrificed world pleasure for the sake of unity, universal brotherhood, trust, love, and justice. In fact, he was the Messiah of oppressed and downtrodden, and emphasized on cordial relations with other nations on the basis of moral values and humanity. Undoubtedly, he was the important figure for the recent Islamic story, who has considerable impact in Iran and most of the Muslim world. He was the leader who, by his grace in the world, voiced the slogan awakening, and through his noble message showed the path of those who had gone astray. He gave a new meaning to the concept of non-alignment and diplomacy. He was a beacon of light for all trust-loving people and nations who want to defend their independence. The former Prime Minister of India, late Rajiv Gandhi, has said after the revolution, the picture of Iran has been changed with great development in many fields. That Imam Khomeini was religious and cultural in nature. People of different sections, men, women, youth, students, workers, professors of the different universities and spiritual leaders took part in it, which show that it was the revolution of thought and religion which ended the 2,500 of monarchy rule in Iran. This revolution did not encompass only Iran, but illuminated all other revolutions of the world. That's why all underprivileged and those who stood for the justice, respect, and universal brotherhood respect the leadership of the Islamic revolution. This revolution has played an important role in bridging the distance between different traditions. It has promoted the case of humanity, faith, religion, tolerance, unity in diversity, and love of all without any distinction. It made an impact on a socio-cultural, religious history of the world in general. It has also produced a fresh and significant literature called the literature of resistance, which directly belong to the actuality of the concerned event. It has difficult aspects such as struggle against Shah, fight for freedom, imposed war, and government of Iran against imperialism. This revolution was the epitome of all revolution, and Islam emerged as an active and dynamic ideology in Iran and in the international era. After the success of the Islamic revolution, men and women are equally protected by law and enjoy every political, economic, social, cultural, and human rights in accordance with the Islamic and constitutional principle. Today in Iran, women are fairly participating in all areas of society, be it from being a member of parliament, scientist, professor, doctor, engineering, and other relevant fields. Human value were also highlighted, and ethical sense were also added. I'm concluding my views with the saying of late spiritual leader Ayatollah Imam
Khomeini that victory is not achieved by sword, but it is achieved by the strength of faith and unity. There is no way for the oppressed to free themselves from the culture of the arrogant power except through culture, self-sufficiency. Cultural independence is the guarantee for national independence. At the end, I again congratulate you all on the occasion of the 42nd Islamic Revolution of Iran. Thank you very much. بسیار تشکر میکنیم از جناب دکتر ربانی. حضرات، ہم ایک ایسے جمع سال کی خدمت میں ہیں کہ جو انتہائی پرومسنگ ہے، اور امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اپنی فیلڈ میں بالخصوص میڈیا کے حوالے سے ان کے خدمات جو ہیں وہ ہمیشہ جاری رہیں گے، اور وہ سچائیوں اور واقعیتوں کو اجاگر کرتے رہیں گے. یعنی میری مراد ہے جناب اشرف زیدی صاحب سے، کہ جو ہندوستان میں دی لیڈرز میڈیا ہاؤس کی ذمہ داری آپ کے کندھوں پر ہے، اور آپ سے انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ ہندوستان میں میڈیا میں اسلامی انقلاب کا کیا ریلیونس ہے، اور کتنی امپورٹنس اسے حاصل ہے، اور کتنا زیادہ اسے اسپیس ملتا ہے. امید کرتے ہیں کہ آپ سے اس تعلق سے ہم سنیں گے. جناب اشرف زیدی صاحب، ہم آپ کی خدمت میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انقلاب اسلامی ایران کی 42ویں سالگرہ کی مناسبت سے تمام ناظرین کی خدمت میں ہدیہ تبریک عرض کرتا ہوں، اور اس ویڈیو کے ذریعے آپ تمام کی خدمت میں ایک مختصر سا تعارف اس انقلاب اور جو انقلاب کی کامیابی ہیں ان کا پیش کرنا چاہتا ہوں. یہ تو ناممکن ہے کہ اس مختصر سی ویڈیو میں وہ تمام تر کامیابیاں جو ایران اسلامی نے علمی، ثقافتی اور نظامی میدانوں میں حاصل کی ہیں ان کا تذکرہ کروں، لیکن ایک تعارف، ایک مختصر، ایک سمری آف اچیومنٹس میں آپ لوگوں کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا ہوں. عزیزوں اور میرے محترم سننے والوں، جمہوریہ اسلامی ایران امام خمینی کی رہبری میں اب سے 42 سال پہلے کامیاب ہوا، اور یہ ایک ایسا نظام تھا، ایک ایسا انقلاب تھا جو وقت کے ظالم حکمرانوں، استعماری نظاموں اور استکباری طاقتوں کے خلاف تھا. اسی وجہ سے چاہے وہ شرق ہو، سوویت یونین ہو یا امریکہ ہو، یہ دونوں حکومتی نظام انقلاب اسلامی ایران کے مقابلے میں ڈٹ کھڑے ہوئے، اور کوئی بھی لحظہ انہوں نے نہیں چھوڑا کہ انہوں نے جمہوریہ اسلامی ایران کو کمزور کرنے کی کوششیں نہ کی. بہت سارے طاغوتی نظام ان 42 سالوں میں ایران سے ٹکرا کر ختم ہو گئے. بہت ساری طاقتیں، چاہے وہ طالبان ہو، چاہے القاعدہ ہو، یہ تمام وہ آرگنائزیشنز تھی کہ جن کو جمہوریہ اسلامی ایران کے مقابلے پر طاغوتی نظاموں نے پیدا کیا، انہوں نے ایجاد کیا، اور ان تمام تر دہشت گرد گروہوں کی شکل میں جمہوریہ اسلامی ایران کو گھیرنے کی کوشش کی. لیکن جو انقلاب آج سے 42 سال پہلے امام خمینی کی رہبری میں کامیاب ہوا تھا، اس انقلاب کو روکنے میں دشمن ناکام رہا. یہی وجہ ہے کہ آج ISIS کے مقابلے پر جو کامیابی پچھلے سالوں میں جمہوریہ اسلامی ایران کو نصیب ہوئی، اس کامیابی کو دیکھ کر عالمی استکباری طاقتیں پریشان ہیں، حیران ہیں کہ کیسے ممکن ہے کہ جہاں بڑی بڑی
امریکہ جیسی سپر پاور کی مدد، اسلحے کی پاور اور انفارمیشن پاور کی بیس پر کھڑی ہوئی اتنی مضبوط آرگنائزیشن، ٹیررسٹ آرگنائزیشن کو ایران ختم کر سکتا ہے، تو یہ ناممکن ہے کہ ایران سے ڈائریکٹ اور مستقیم طور پر نبرد آزما ہوا جائے۔ ایران، جمہوریہ اسلامی ایران اپنے اولی مراحل سے ہی استکباری نظام کے خلاف نبرد آزما ہے، اور چاہے وہ علمی میدان ہو، ثقافتی میدان ہو، نظامی میدان ہو، ہر جگہ ان 40 سالوں میں جو کامیابی جمہوریہ اسلامی ایران کو نصیب ہوئی، اتنی گھیراؤ کے باوجود، اتنے فشار اور پریشر کے باوجود جو کامیابی جمہوریہ اسلامی ایران کو نصیب ہوئی، وہ واقعاً انسانی تاریخ کی، انسانی انقلابوں کی، انقلابی تاریخ کی ایک بے مثال سرمایہ ہے۔ وہ ایران اسلامی کہ جو اب سے 40 سال پہلے تک ایک استبدادی اور استکباری نظام کے تحت وہاں کی حکومت ہوتی تھی، آج ایرانی قوم کہ جو انقلاب کو کامیاب کرنے میں اب سے 42 سال پہلے کامیاب رہی، اپنے خود اعتمادی کے ساتھ، اپنی علمی پیش رفت کے ساتھ، اپنے ٹیکنک اور دوسرے ذرائع ابلاغ کے ساتھ دنیا کی سپر پاورز کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں، اور پچھلے 42 سالوں سے مقابلہ کر رہی ہے۔ یہ انقلاب ایک آئیڈیالوجی تھی، اور اسی وجہ سے یہ ایران کی سرحدوں میں محدود نہیں ہے۔ ایران کا جو انقلاب ہے وہ ایک آئیڈیالوجی ہے، اور یہ ایک آئیڈیالوجی فرامرزی ہے۔ جغرافیائی اعتبار سے اس کو محدود کرنا واقعاً ایک بڑی غلطی ہے۔ انقلاب اسلامی ایران کے ساتھ اس دنیا کا ہر ستایا ہوا انسان، ہر ستمدیدہ انسان اس انقلاب کے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ کیونکہ یہ انقلاب ہر مستضعف کا ہے، ہر وہ مستضعف قوم کہ جو اپنے کو بے یار و مددگار دیکھتی ہے، جمہوریہ اسلامی ایران اس کا ساتھ دیتا ہے، اور اس کو آزادی دلانے کے لیے، اس کی مشکلات سے آزادی دلانے کے لیے پہلے مرحلے میں اس کی مدد کرتا ہے۔ دوستو، انقلاب اسلامی ایران کی جو کامیابی ہیں ان کا تذکرہ واقع ناممکن ہے۔ ان کا تذکرہ چند ہزار کتابوں میں بھی ناممکن ہے، چونکہ آج انقلاب اسلامی ایران اپنے ہر میدان میں، ٹیکنالوجی میں، علمی پیش رفت میں، دانشگاہی نظام میں بے مثال ہے۔ وہ انقلاب اسلامی کہ جو اب سے 40 سال پہلے تک جس کی خبر بھی صحیح طریقے سے کوئی میڈیا ہاؤس بیان کرنے کو تیار نہیں تھا، لیکن آج اس کے میڈیا ہاؤسز، اس کے میڈیا پلیٹ فارمز اتنے مضبوط ہیں کہ دشمن ان کی مضبوطی سے پریشان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کبھی پریس ٹی وی پر پابندی لگتی ہے، کبھی اس کے مین اسٹریم میڈیا کے جو پیجز ہیں ان کو حذف کر دیا جاتا ہے، اور اس کے حق بیانی جو کرتے ہیں ان کے پلیٹ فارمز کو دشمن حذف کرنے پر آمادہ ہے۔ دشمن نہیں چاہتا کہ یہ صدائے حق مستضعفین عالم تک پہنچے، چونکہ وہ دیکھ رہا ہے کہ جہاں جہاں وہ آواز جو امام خمینی نے اب سے 42 سال پہلے مستضعفین عالم کے حق میں بلند کی تھی وہ پہنچ رہی ہے، وہاں لوگ اس آواز پر لبیک کہتے ہوئے
امام خمینی کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے آج آیت اللہ العظمیٰ مقام معظم رہبری آیت اللہ سید علی خامنئی کے گرویدہ ہیں، ان کے بیان سننے کے لیے، ان کی آواز سننے کے لیے، ان کے اسٹیٹمنٹ کو اپنے میڈیا ہاؤس میں جگہ دینے کے لیے بےتاب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب اسلامی ایران کے رہبر انقلاب حضرت آیت اللہ خامنئی کوئی میڈیا، سوشل میڈیا پر اپنا اکاؤنٹ یا کوئی صفحہ اس پر اپنے بیانات جاری کرتے ہیں تو پورا عالمی استعماری نظام اس بات پر تیار رہتا ہے کہ اس صفحے کو حذف کیا جائے، رہبر انقلاب کی آواز کو دبایا جائے۔ لیکن آج دنیا ترقی کے ان مراحل کو طے کر چکی ہے کہ دشمن اور عالمی نظام کے پنجوں سے نکلنا چاہتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ٹویٹر کی انتھک کوششوں کے باوجود، فیس بک کی انتھک کوششوں کے باوجود اور یوٹیوب کی محنت اور کاوشوں کے باوجود کہ وہ امام سید علی خامنئی کے بیانات کو توڑ مروڑ کر پیش کریں، ان کے میڈیا ہاؤسز پر پابندی لگائیں، لیکن پھر بھی ان کا بیان، ان کا اسٹیٹمنٹس دنیا کے کونے کونے تک پہنچ رہا ہے، اور لوگ ان کی آواز میں جو صداقت ہے، ان کے بیان میں جو انسانی ہمدردی ہے، ہر انسان وہ کسی بھی مذہب و ملت کا ہو، چاہے وہ اہل سنت بھائی ہو، چاہے ہندو ہو، چاہے سکھ ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، ان کی دل سے نکلی ہوئی آوازوں پر لبیک کہتے ہوئے اپنی حمایت کا اعلان کرتے ہیں۔ یہی چیز ہے کہ جو دشمن کو پریشان کرنے والی ہے، یہی چیز ہے جو دشمن کو سونے نہیں دیتی۔ میری گزارش ہے، میں متمنی ہوں کہ میرے دیکھنے والے، اس ویڈیو کے دیکھنے والے لوگ ضرور انقلاب اسلامی ایران کی بہت ساری ویب سائٹس ہیں کہ جن پر جو اچیومنٹس ہیں ان 40 سالوں کے، 42 سالوں کے، وہ موجود ہیں، بہت سارے آرٹیکلز ہیں۔ میری تمام دیکھنے والے اپنے ناظرین کی خدمت میں یہ درخواست ہے کہ وہ ویب سائٹ پر سرچ کریں اور دیکھیں کہ ایران نے پابندیوں کے باوجود کتنی ترقی ان 40 سالوں میں کی ہے، اور یہ دنیا کو یقین دلایا ہے کہ دشمن کتنی بھی کوشش کر لے، اگر کوئی قوم اپنے رہبر کے ساتھ کھڑی ہو جائے، ولایت مداری کے ساتھ آگے بڑھنا چاہے، تو اپنے دم پر، اپنی طاقت کی بنا پر، اپنے نوجوان نسل کی بنا پر ترقی بھی کر سکتی ہے، اور دشمن کا مقابلہ کرتے ہوئے اس کو ہر میدان میں شکست دے سکتی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بہت بہت شکریہ جناب اشرف زیدی صاحب۔ I'm really thankful to all of you, to all audiences and our guests from Iran, from India, and really from viewers who have given time, their precious time to this program. میں اپنے تمام تر مہمانوں کا اور اپنے تمام ناظرین کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے وقت دیا اور اس اہم ویبینار کو آپ نے سماعت کیا، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسلامی انقلاب کے بعد ایران نے مختلف شعبوں میں جو پیش رفت کی ہے وہ یقیناً قابل دید ہے، اور بالخصوص جو ڈیٹاز کہتے ہیں، جو انٹرنیشنل ڈیٹاز بتاتے ہیں، وہ انتہائی حیران کن ہیں، اس لیے کہ دنیا جانتی ہے کہ انقلاب سے ٹھیک پہلے تک جو ایران کی جو میزان شرح سواد ہے، اور جسے کہتے ہیں کہ جو لٹریسی ریٹ ہے، وہ آلموسٹ 40% ہے، اور آج کی ڈیٹ میں ایران میں جو لٹریسی ریٹ ہے اور جو شرح خواندگی ہے وہ تقریباً 90% سے زیادہ ہے، اور اس میں بھی 60% یونیورسٹی گوئنگ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ لڑکیاں ہیں، اور بالخصوص خواتین کے تعلق سے ایسی پیش رفت میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی اسلامی ملک میں، یا حتیٰ بہت سارے غیر اسلامی ممالک میں بھی اپنے آپ میں ایک نظیر ہے، ایک مثال ہے کہ کسی بھی شعبے میں خواتین جو ہیں وہ مردوں کے شانہ بشانہ ہیں، اور علمی دنیا میں ہوں، چاہے وہ اکیڈمکس ہو، چاہے وہ سائنس کی دنیا ہو، یا کوئی بھی فیلڈ ہو، اس میں بہرحال ان کے خدمات دیکھے جا سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو معیار معیشت ہے، اور اس کے علاوہ جو زندگی کا معیار ہے، اور جس طریقے سے ملک جو ہے وہ اپنے تمام تر اقدار کے اوپر استوار ہے اور اس کا سفر جاری ہے، وہ یقیناً بہت انسپائرنگ ہے۔
اور جن نظریات کے اوپر قائم یہ ملک اب تک چلا ہے وہ یقیناً ان شہداء کے تئیں خراج تحسین ہے کہ جن کے خون کے نتیجے میں اور جن کی قربانیوں کے نتیجے میں انقلاب نہ صرف یہ کہ وپا ہوا بلکہ وہ باقی ہے، اور امید کرتے ہیں کہ یہ پوری ملت کے لیے یہ انقلاب جو ہے وہ عزت افزائیوں کا باعث ہوگا، اور امام خمینی کا اخلاص جو اس انقلاب کے پیچھے ایک اہم عنصر کی طرح آج بھی کار فرما ہے، وہ اپنے اثرات کو نہ صرف ایران پہ بلکہ پوری ملت پہ اور عالمی سطح کے اوپر اپنے اثرات کو مرتب کرتا رہے گا۔ میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ تمامی حضرات سے رخصت لیتا ہوں، اور انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ آئندہ پھر ہم کسی ایک اور پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ ایک بار پھر میں تمام حضرات کا دوبارہ شکریہ ادا کرتا ہوں۔ خدا حافظ، التماس سے دعا۔